اپنے کمائے ہوئے اعمال کے بدلے میں رہینۃ رہن ہے، الا اصحاب الیمین، الا سوائے اصحاب الیمین دائیں بازو والوں کے، فی جنات یتساءلون، فی جنات جو جنتوں میں ہوں گے، یتساءلون اور پوچھیں گے، عن المجرمین مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، ما کیا چیز سلککم لے گئی تمہیں فی سقر جہنم میں، قالوا لم نک من المصلین، قالوا وہ کہیں گے لم نک نہ تھے ہم من المصلین نماز پڑھنے والوں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اور نہ کھلایا کرتے تھے ہم کھانا المسکین مسکین کو، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ اور باتیں بنایا کرتے تھے ہم مع الخائضین مل کر حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ اور جھٹلایا کرتے تھے ہم بِيَوْمِ الدِّينِ روز جزا کے دن کو، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ حتیٰ یہاں تک کہ اتانا آ گئی ہمیں الیقین موت، فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، فَمَا تَنفَعُهُمْ سون نہ فائدہ پہنچائے گی ان کو اب شفاعت الشافعین، شفاعت سفارش، الشافعین سفارش کرنے والوں کی، فما لهم عن التذکرۃ معرضین آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس کتاب نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ جو انسان دنیا سے گزرا اچھے یا بد اعمال اس نے جمع کیے، اللہ کے حضور میں پیش ہو گیا، اب فیصلہ آنے کا وقت ہوا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، تو ان کے بارے میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص بما کسبت اپنے کسب کے عوض میں، اپنے اعمال کے عوض میں رہینۃ رہن ہے۔ رہن سمجھتے ہیں وہ زمین جو پیسوں پر لے لی جائے پھر اس کی ساری کمائی کھاتے ہیں، ملکیت تو وہ نہیں ہوتی مگر ہر طرح کا تصرف اس زمین پر جاری رہتا ہے۔ اسی طرح انسان رہن ہو جاتا ہے اللہ کے یہاں، جو چاہے جیسا چاہے جو اختیار ہو وہ کرے۔ تو ہر انسان کے ساتھ یہی ہے الا اصحاب الیمین، مگر جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی نے ان کو رہن رکھا ہوا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ جنتی لوگ ہیں، اللہ ان پر مہربان ہے، اللہ کی مہربانی سے یہ آزاد لوگ ہیں، ان کو گرفتار کرنے پکڑنے کی ضرورت نہیں، رہن کی گئی چیز ملکیت بنا لی جاتی ہے، اس پر اختیار اور تصرف پورا رکھا جاتا ہے۔ اور ان کا حال یہ ہے فی جنات یتساءلون، یہ جو جنت کے رہائشی ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے، یہ دائیں ہاتھ والے جو ہیں یہ جنتی لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ حیران ہوئے دائیں سے کیسے پتہ چلے کہ دائیں کیسے ہیں؟ اور دائیں اچھے اعمال والے لوگ ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے یہاں
جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا ان کی گوشت پر ہاتھ کا تو اس میں سے اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی. کچھ دائیں کچھ بائیں. دائیں کو دیکھتے تھے خوش ہوتے تھے, بائیں کو دیکھتے تھے روتے تھے. یہ دائیں والے تو تھے ہی جنتی, ان کا گویا کہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہو چکا کہ یہ تو ہے ہی جنتی, اور بائیں والوں کا انتخاب ہو چکا کہ وہ ہے ہی جنتی. قیامت میں بھی جو دائیں ہاتھ کھڑے ہوں گے وہ جنتی ہوں گے, جو بائیں ہاتھ ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے. بائیں والوں کے لیے فیصلہ آسان ہے, مشکل نہیں. جہنم خود ہی آئے گی میدان میں, جہنم خود ہی آئے گی پکڑ کر لے جائے گی. کچھ لوگ ایسے ہو گئے جن کو فرشتے دھکا دے کر لے جائے. جنتیوں کے لیے یہ معاملہ نہ ہوگا. ان کا قرآن نے یوں بیان کیا, فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. فرشتے آئیں گے ان کو آگے چلائیں گے, گویا کہ جیسے چودھری چلتا ہے اس کے کارندے اس کے پیچھے چلتے ہیں, یعنی چھوٹا طبقہ اس کے پیچھے چلتا ہے. فرشتے ان کے پیچھے چل رہے ہوں گے یا آگے ٹھاٹ سے چل رہے ہوں گے, وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور حکم ہوگا جاؤ جاؤ جنت میں. کچھ لوگ بہت خوش قسمت ہوں گے جنہیں یہی نہ پتا ہوگا کہ حشر کا ہنگامہ کہاں گزر گیا ہے سب سے. وہ فرشتوں سے پوچھیں گے تم جنت جانے کی باتیں تو کہتے ہو, ہم نے تو سنا تھا بڑا مارکا پیش آئے گا, وہ کہاں ہے؟ نفسی نفسی ہر ایک کو آئے گا, مصیبت میں پھنسا ہوگا, وبال میں پھنسا ہوگا, سوال و جواب وہ کہاں؟ انہوں نے کہا وہ ہو چکا, تمہاری بات نہیں, تم دائیں طرف والے ہو, چلو تم چلو جانا. مگر اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو, ان کی عزت افزائی دیکھو. یہ جا رہے ہیں, فرشتے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. جو ہی جنت کے دروازے پر داخل ہوئے, آگے پھر سامنے فرشتے کھڑے ہیں. ادخلوها بسلام. سبحان اللہ. ان کے لیے یہ سلامیاں پیش کر رہے ہوں گے, اچھا داخل ہو جاؤ. گویا کہ جنت کے گیٹ پر ان کو سلامی دینے والے کھڑے ہوں گے, انہیں اعزاز بخشا جائے گا. اور سلام کیوں نہ کہیں, یہ ہیں ہی سلامتی والے. بے شک. سبحان اللہ. گویا کہ سلامتی نے اللہ کی رحمت نے ان کو گھیر رکھا ہے. فی جنات النعیم, جو جنتوں میں ہوں گے یتساءلون, وہ پوچھیں گے عن المجرمین, مجرموں سے. آپس میں رابطہ ہوگا جنتی جہنمیوں کا, درمیان کے پردے ختم کر دیے جائیں گے. جنتی جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے, جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, جہنمی جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے, جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. سورۃ الاعراف میں بھی اس کی کچھ تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے, جس کا ذوق ہو وہاں دیکھ لے جانا. وہ مجرم لوگ ان کو پکارے, ہم تمہارے ساتھ نہ تھے, تمہارا ہمارا تعلق نہ تھا, یارانہ نہ تھا, تمہاری ہماری محبت کی راہیں استوار نہ تھی, تمہارا ہمارا لین دین نہ تھا, اٹھنا بیٹھنا نہ تھا, مکانات تمہارے ہمارے قریب قریب نہ تھے, ہمارا محلہ تمہارا محلہ قریب قریب نہ تھا. باتیں تو ساری درست ہوگی. فی جنات یتساءلون, یہاں قرآن نے کہا جنتی پوچھیں گے, سوال کریں گے. یتساءلون, ان سے سوال کریں گے. عن المجرمین, مجرموں سے. ما سلککم فی سقر, ما سلککم, ما کیا چیز, سلککم لے گئی تمہیں, فی سقر جہنم میں. سقر خطرناک مقام ہے, مگر جنتی دیکھ بھی رہے ہوں گے, اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے جہنمیوں سے بات بھی کر رہے ہوں گے. قالوا لم نک من المصلین, قالوا, وہ جہنمی کہیں گے, لم نک, نہ تھے ہم من المصلین, نماز پڑھنے والوں میں سے.
ہم سے یہ عیب صادر ہوا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور جو پڑھتے ہیں گزشتہ جمعے میں ان کی نماز کا حال بیان کرنے کا کیا اس کا اعادہ میں نہیں چاہتا، اب مزید غور کر لیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے یا نماز میں ان کا خیال ہی نہیں ہے، مسجد میں تو آئے ہیں مگر نماز میں نہیں ہے، بس محاذ ڈھونگ ہے، ایک عادت بنا رکھی، آئے وضو کیا، نیت باندھی اور سلام پھیرا چل دیے۔ ایک مولوی صاحب کا قصہ دیر پہلے ہم نے سنا، ایک مقتدی مولوی صاحب کے گلے پڑ گیا، اس نے مولوی صاحب تم نے 3 رکعتیں پڑھائی، میں نے 4 پڑھائی، اس نے کہا نہیں آپ نے 3 پڑھائی۔ مقتدی سارے جمع ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا شبہ ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے 4 ہی پڑھائی ہیں، امام صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں نے 4 ہی پڑھائی۔ اس نے کہا آج قرآن کا سارا حساب میں نہیں کر سکا، 3 حصے حساب کیا، 1 حساب کر دیا، جب 4 رکعتیں پڑھاتا تھا تو میں سارا حساب مکمل کر لیتا۔ معلوم ہوا جس نے 4 رکعتیں نہیں پڑھائی 3 پڑھائی ہیں، اگر یہ 4 پڑھاتا میرا سارا حساب مکمل ہو جاتا۔ غور فرمائے ہمارے نماز پڑھنے والوں کا حال۔ ویسے تو ہم کہنے کو سبھی کو کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، مگر نماز بندے کو چاہتی ہے، انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، کس چیز سے؟ مٹی سے۔ کس چیز سے؟ مٹی سے۔ کھیت کا مالک جب مٹی کو کہیں کھینچتا ہے کہیں پھسل کر چلی جاتی ہے اس کے ہاتھ سے، بھاگی پھرتی ہے اس کے سامنے، جہاں ڈھیر لگا دیتا ہے وہیں لگ جاتا ہے۔ درخت کے نیچے ڈھیر لگا دے، درخت کے نیچے ڈھیر لگ گیا، کسی کونے میں اکٹھی کر دے تو ساری مٹی اکٹھی ہو جاتی ہے۔ کھیت کے درمیان میں مٹی اکٹھی کر دے، کھیت کے درمیان میں کھڑی رہتی ہے، ادھر ادھر فصل ہوتی رہتی ہے، وہ ہی رہتی ہے کھڑی کھڑی، وہ گویا کہ ڈھیر کا ڈھیر پڑا رہتا۔ بھئی ہم کس چیز سے بنے ہیں؟ بولیں مٹی سے بنے ہیں نا، بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ بولیں زور سے، اللہ نے۔ اللہ نے بنایا نا۔ کس چیز سے بنا؟ مٹی سے۔ بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ نے۔ اسی کا امر آیا، ہم انسان بن گئے، نہ آتا کوئی بھی نہیں۔ کھیت والے مالک کی مٹی اس کے سامنے رہتی ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اللہ کی مٹی کو پتہ نہیں کیا رنگ لگا ہے کہ اس کے سامنے ڈھیر نہیں ہوتی۔ چاہیے تو انہیں یہ تھا مسجد میں اس کے سامنے ڈھیر ہوتی، یا اللہ ہم تو دے رہی ہیں تو ہمارا بس بات کرتا۔ اور نماز تھی کیا؟ نماز اللہ کے دیدار کا نام ہے، نماز حساب کتاب کا نام تو ہے ہی نہیں، نماز تو اللہ کے دیدار کا نام ہے۔ کیا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ فی صلاتهم خاشعون جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہے، اور خشوع و خضوع کہتے ہیں کب کبھی کو، لرزے کو۔ وہ مسجد میں آیا، کام رہا ہے، ہل رہا ہے، ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہے، خائف ہے، بادشاہ کے سامنے آیا ہوں معلوم نہیں کیا ہوگا، آج آیا ہوں معلوم نہیں دوسرے وقت میں آنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ یہ تو بادشاہ کا در ہے، وہ کسی کو اپنے گھر نہ آنے دے تو نہ آنے دے، چوڑا کسی کو گھر میں داخل ہونے دے نہ ہونے دے اس کی مرضی، وہ تو اللہ ہے، اس بیچارے کی تو حیثیت بھی کوئی نہیں، یہ تو صاحب حیثیت ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہے، لرزہ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، خائف ہونا ہے، گھبرانا ہے، اللہ کے حضور میں ہم کھڑے ہیں۔ اور اس کا نقشہ کیا تھا؟ حدیث کے مطابق امام الانبیاء سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ وإن لم یراہ، یا تو یوں سمجھ میں اللہ ہی کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ تیرا تصور قائم نہیں ہو سکتا یہ کمزور ہے، پھر یوں تصور کرے اللہ ہی مجھے دیکھ رہا ہوں۔ کیا شکایت کی انہوں نے جنتیوں سے؟ قالوا لم نک من المصلین، قالوا اگر کالا ہوتا نا تو پھر ہوتا ایک نے کہا، ایک جہنمی بول اٹھا، اس نے کہا
یہاں قالو ہے، قالو جب کہا جاتا ہے پھر سب نے کہا یا بہت سو نے کہا. معلوم ہوا جہنمی ایک نہ بولے گا، بہت سے بولیں گے، بہت سے یہ بات کہیں گے. لم نکن، نہ تھے ہم من المصلین، نماز پڑھنے والوں میں سے، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. ولم نکن نطعم المسکین، ولم نکن نطعم، اور نہ کھلایا کرتے تھے نطعم کھانا المسکین، مسکین کو. نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ، اور باتیں بنایا کرتے تھے ہم مع الخائضین، حق کے خلاف مل کر باتیں بنانے والوں کے ساتھ. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ، اور جھٹلایا کرتے تھے ہم بِيَوْمِ الدِّينِ، روز جزا کو. گویا کہ قیامت کا دن تو آنے والا ہی نہیں ہے، یہ تو بس ایک بات ہے جو کہی جا رہی ہے. کیا ہمارے بڑے بھی یہ سنتے ہیں، ان کے بڑے بھی یہ سنتے ہیں، ان کے بڑے بھی یہ سنتے ہیں. آئی تو ہے نا آج تک قیامت، پھر کب آئے گی؟ آنی نہیں، بس ایسے ایک بات ہے، ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے جو سن رہے ہیں، سنائی جا رہی ہے. مگر یاد رکھو جس کی موت آ جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے من قامت یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی موت آ گئی بس اس کی قیامت آ گئی، اس کے ساتھ وہ تو میدان حشر ہے جہاں ایک نئی قیامت برپا ہوگی، وہاں کچھ اور حال ہوگا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، جھٹلایا کرتے تھے ہم بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن کو. حتیٰ اتانا الیقین، حتیٰ یہاں تک کہ اتانا آ گئی ہمیں الیقین، موت آ گئی. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، پھر تم ایسا کرو، ہم تو اب پھنس گئے ہیں، ہمارے لیے اپنی جتن کرو، ہماری جان چھوڑ جا. ارشاد ہوا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، فما تنفعهم، سو نہ فائدہ پہنچائے گی ان کو شفاعت، کسی کی سفارش، الشافعین، سفارش کرنے والوں میں سے. فما لهم عن التذکرۃ معرضین، فما لهم، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ عن التذکرۃ، اس کتاب نصیحت سے، معرضین، منہ موڑے ہوئے، اس قرآن سے رخ پھیرے ہوئے ہیں. یہ کیا ہوا؟ انہیں کیا ہوا؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آج ان کی مثالیں بیان کی ہیں. میں نے چونکہ آیات یہیں تک تلاوت کی ہیں، ان کو کچھ میں نے عرض کیا ہے. پھر آئندہ جو اللہ کو منظور ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. میرا اللہ